لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کرے آپ خیر و عافیت سے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکیوں کی اور اعمال صالح کی توفیق بھی دے رکھی ہو۔ کسی ظاہری نعمت کے حاصل ہونے یا کسی ظاہری مصیبت کے ٹلنے کے وقت سجدہ شکر کے مستحب ہونے کا بیان، یعنی ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتے ہیں، ہمارے گھر میں جی کوئی بہن بھائی آ گیا، اللہ نے کوئی کاروبار اچھا دے دیا، نوکری مل گئی، کسی کی شادی ہو گئی، کسی کا رشتہ طے ہو گیا، کوئی بھی خوشی ہو گئی، کوئی دینی خوشی ہوئی، کوئی دنیاوی، بچے نے جی قرآن حفظ کر لیا، کوئی بھی خوشی آپ کو ملتی ہے یا آپ کی کوئی بھی مصیبت ٹلتی ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حضور سجدے میں گر جانا ہے۔ سجدہ شکر مسنون ہے، شکرانے کے دو نفل مسنون نہیں۔ تو یہی ہم اس حدیث میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 1160۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ جانے کی نیت سے نکلے۔ جب ہم عذورا جگہ کے قریب پہنچے تو آپ اپنی سواری سے نیچے اترے، دونوں ہاتھ اٹھا کر کچھ دیر کے لیے اللہ سے دعا کی، پھر آپ سجدے میں گر گئے اور کافی دیر تک سجدے میں ٹھہرے رہے، پھر کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ اٹھا کر کچھ دیر دعا فرمائی اور پھر سجدے میں گر گئے۔ اس طرح آپ نے 3 مرتبہ کیا اور فرمایا میں نے اپنے رب سے سوال کیا اور اپنی امت کے لیے شفاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت کا 1/3 حصہ عطا فرمایا، کہ یعنی تمہاری امت کا 1/3 حصہ بخش دیا جائے گا۔ میں شکر کے طور پر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا اور اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سوال کیا۔ میرے رب نے مجھے میری امت کا 1/3 حصہ عطا کیا۔ میں پھر شکر کے طور پر اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر پڑا، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا اور تیسری دفعہ اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سوال کیا تو وہ مجھے آخری 1/3 بھی عطا کر دیا، تو میں اپنے رب کے لیے سجدہ ریز ہو گیا۔ اب اس حدیث میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش کر رہے ہیں اور 3 دفعہ آپ سجدہ کرتے ہیں۔ پہلی دفعہ آپ کو 1/3، دوسری دفعہ دوسری 1/3 کی خوشخبری دے گی، آپ نے پھر دعا اللہ سے کی اور شکرانہ بھی ادا کیا۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ مفہوم کے لحاظ سے تو بالکل صحیح ہے اور دوسرے بہت سی حدیثیں اس کی شاہد ہیں۔ شاہد ہونے سے کیا مراد ہے؟ ان میں بھی یہی مضمون پایا جاتا ہے، لیکن اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے، اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے، اگرچہ اس کا مفہوم صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے ہم نے آپ کے سامنے ایک اور حدیث رکھی۔ وہ حدیث کعب بن مالک کی ہے۔ کعب بن مالک جو ہیں یہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا تھا اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دے دیا تھا کہ تم نے اس میں شامل ہونا ہے۔ کعب بن مالک کے ساتھ 2 اور شخص ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی پیچھے رہ گئے اور ان کو پھر سزا یہ دی گئی کہ مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کریں، ان کے سلام کا جواب تک نہ دیں، ان سے بات نہ کریں، یہ السلام علیکم کہیں یہ تب جواب تک نہ دیں۔ 50 دن یہ اسی حالت میں رہے اور 50 دنوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ان کی معافی کا اعلان ہو گیا۔ یہ معافی کا اعلان سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور ان 3 آدمیوں کا معاملہ بھی جو کہ پیچھے چھوڑا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی، یہاں تک کہ ان پر زمین فراخ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی۔ یعنی وہ بیچارے اس سوشل بائیکاٹ سے اتنے تنگ ہوئے کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، وہ اپنی جانوں سے بھی تنگ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ کا اعلان کیا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے آواز آئی، میں فجر کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے فجر کی نماز اپنے گھر میں ہی ادا کی تھی، تو کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے آواز آئی، کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ یہ فوراً سمجھ گئے کہ میری توبہ قبول ہو چکی۔ یہ سنتے ہی اسی جگہ سجدے میں گر گئے، یہ سنتے ہی سجدے میں گر گئے۔ پھر یہ وہاں سے اٹھے، مسجد نبوی میں گئے، وہاں جا کے صحابہ نے ان کو مبارکیں دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں مبارک دی کہ کعب یہ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے، جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں چنا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے ہمارا پوائنٹ کون سا ہے کہ انہوں نے جب یہ آواز سنی کہ کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، تو یہ سجدے میں گئے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی خوشی دے، اسی وقت اللہ کے حضور سجدے، اللہ کی تقدیس کیجئے، اس وقت یہ الفاظ ادا کیجئے، سبحان قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، اللہ کی بہت پاک، تو بہت قدوس، سبوح، تو بہت پاک، بہت قدوس ہے، اور تو ہمارا بھی رب ہے اور فرشتوں کا بھی رب ہے، یا کوئی اور مسنون کلمہ، سمجھ آئی؟ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، یہی سنت۔ ہمارا اگلا باب ہے رات کے قیام کی فضیلت کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کو آپ تہجد ادا کیجئے، یہ تیرے لیے نفل ہوگا، شاید کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کر دے، یعنی قیامت والے دن آپ کو سب سے بہترین مقام محمود عطا فرمائے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ رات کو تہجد ادا کرنا، یہ آپ کے لیے نفل ہے، فرض سے زائد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، اپنے نیک بندوں کی صفت بتاتے ہوئے۔ پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا، اس میں مومنین کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے بستروں سے رات کو اٹھ کر اپنی نیند کی قربانی دے کر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ وقال اللہ تبارک و تعالی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ جو اللہ کے بندے تھے رات کو تھوڑا ہی سویا کرتے تھے، یعنی اہل ایمان و تقوی دنیا میں رات کو کم سوتے تھے۔ حدیث نمبر 1161، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے ہیں۔ میں نے ایک دن آپ سے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں اتنی مشقت برداشت فرماتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بھی بخش دیے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کی وجہ تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا، سارا عرب آپ کے زیر نگیں آ گیا، لوگ جو جوک در جوک اسلام میں شامل ہونے لگ پڑے، اور وہ سورہ نصر کی آیت بھی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح ہو گئی، لوگ اللہ کے دین میں جوک در جوک، فوجیں در فوجیں داخل ہونے لگ پڑے، تو پھر آپ کو حکم کیا ہوا؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اپنے رب کی تسبیح کرو، ان سے استغفار کرو، انہ کان توابا، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔
وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ معمول بنا لیا تھا کہ ایک تو اپنے رکوع اور سجدے میں یہ تسبیح کرتے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ کی تسبیح بھی ہو گئی، اللہ کی حمد بھی ہو گئی اور استغفار بھی ہو گیا۔ سبحانک اللہم ربنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے سے بخشش بھی مانگ، اللہ مجھے بخش بھی دے، ٹھیک ہے نا۔ تو تینوں باتیں اس میں آ گئیں۔ تو اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی تہجد پڑھتے کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا۔ اور حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے تو پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اور یہ جو پچھلے گناہ معاف کرنے کی آیت تھی یہ آپ کی زندگی میں وفات سے 4 سال قبل صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی، سورہ فتح میں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، کہ ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے، سمجھ آئے؟ تو اور یہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ کی وفات سے 4 سال قبل یہ آیت اتر چکی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے گناہ بھی معاف کر دیے جو آپ نے ابھی تک نہیں کیے۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جس شخص پر اللہ کے جتنے زیادہ انعامات ہوں اسے اسی حساب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ شکر زبان سے بھی ہونا چاہیے، یہ شکر عبادات کی زیادتی سے بھی ہونا چاہیے، اور یہ شکر اعمال سے ہونا چاہیے۔ ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اتنا زیادہ انسان پہلے سے زیادہ اللہ کا فرما بردار بن جائے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث نمبر 1162 حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور حضرت فاطمہ کے پاس رات کو تشریف لائے اور فرمایا کیا تم تہجد کی نماز نہیں پڑھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، ان کو جا کے نصیحت کی کہ تم تہجد کی نماز نہیں پڑھتے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب وہ چاہے گا تو ہمیں اٹھا دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور آپ اپنی ران پہ ہاتھ مار رہے تھے اور فرما رہے تھے وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جو ہے وہ بہت حجتیں کرنے والا ہے۔ حالانکہ اس کا صحیح جواب یہ تھا کہ حضرت علی کہتے یا رسول اللہ پڑھیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے۔ تو بہرحال اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کا خود بھی اہتمام فرماتے، دوسروں کو بھی کہتے ہیں، اپنے قریبیوں کو زیادہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات اس سے ایک اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو ڈانٹا نہیں اس بات پر، کیونکہ یہ نماز نفل ہے، فرض نہیں ہے۔ ترغیب ضرور دی ہے، پریشان بھی ہو رہے ہیں کہ یہ حجت کر رہے ہیں، لیکن ڈانٹا نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ تہجد نفل ہے، لیکن تمام فرائض کے بعد سب سے افضل عمل یہی ہے، کیونکہ تہجد میں 2 نیکیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایک نماز اور ایک تلاوت کلام پاک۔ تو فرائض کے بعد سب سے زیادہ جو افضل نیکی ہے وہ تہجد، صحیح ہے، لیکن ڈانٹا اس لیے نہیں کہ وہ فرض نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1165 حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ وہ رات کو صبح ہونے تک سویا رہا، تو آپ نے فرمایا یہ آدمی وہ ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ اب انسان کے کان یا کانوں میں شیطان کا پیشاب کرنا حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ایک کنایا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ جب انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھتا اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان ہمارے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، اور جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو وہ کھانا قے بھی کر دیتا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہم شیطان سے پناہ نہیں مانگتے تو شیطان ہمارے کھانے پینے میں اور ہمارے گھر کے رہنے میں بھی شریک ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اس لیے اس کا پیشاب کرنا بھی
عین حقیقت ہے۔ بعض کے نزدیک یہ اشارہ ہے اس بات سے کہ جو شخص سویا رہتا ہے، قیام اللیل نہیں کرتا، شیطان اس کے لیے اللہ کی یاد میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قیام اللیل کا چھوڑنا ناپسندیدہ ہے، جیسے کہ حضرت علی کو آپ نے فرمایا، اور جیسے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو تھوڑا سویا کرتے تھے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں۔ حدیث نمبر 1166 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر جب وہ سوتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر خوب منتر پڑتا ہے، تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، ابھی سو جاؤ۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں۔ یعنی جب انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی یہ ہوتی ہے، اس پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور اس پہ خوب منتر پڑتا ہے، خوب وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے، ابھی رات لمبی ہے، سو جاؤ، تھپکیاں دیتا ہے۔ اب انسان اگر رات کو اس کی جاگ کھلتی ہے اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، پہلی گرہ ختم، شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اٹھ کے وضو کر لیتا ہے دوسری گرہ ختم ہو جاتی ہے، اگر اٹھ کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے تیسری گرہ بھی ختم ہو جاتی ہے، یعنی شیطان کے وہ اثر سے بالکل آزاد ہو گیا۔ اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، یعنی صبح جب وہ کرتا ہے شیطانی اثرات اس پہ نہیں ہوتے، موڈ بڑا فریش ہوتا ہے، تازہ دم ہوتا ہے، نیکیاں کرنے کو اس کا دل چاہتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کام نہیں کرتا، اور جیسے آج کل کے لوگ ہیں فجر کی نماز بھی مس کرتی، قیام اللیل تو چھوڑو، فجر کی نماز بھی نہ پڑھی، تو ایسے لوگوں پر وہ شیطان کی جو 3 گرہیں ہیں وہ اپنا پورا اثر باقی رکھتی ہیں۔ انسان صبح اٹھتا ہے، اللہ کی برکتیں اس کے ساتھ نہیں ہوتی، اس کا موڈ اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان کے وسوسے اور شیطان کی وہ 3 گرہیں اس کے سر پہ اسی طرح لگی ہوئی، نحوست اس کے ساتھ۔ ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس ہوتا ہے اور سست ہوتا ہے، ایکٹیو نہیں ہوتا، اپنے کاموں میں دل جمی سے کام نہیں کر سکتا، اور یہ شیطان کی ان 3 گرہوں کا اثر ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے، صبح تازہ دم فریش اللہ کی برکتوں کے ساتھ اپنا دن اور رات گزارتا ہے۔ یہ انسان کو خود فیصلہ کر لینا چاہیے کہ میں نے کیا شیطان کے وسوسوں کے ساتھ اپنا دن اور رات گزارنی ہے، یا میں نے اپنے رب کی رحمتوں کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے۔ حدیث نمبر 1168 حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس طرح تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ جنت کے یہ راستے ہیں، سب سے پہلا سلام پھیلاؤ، السلام علیکم، ہر وقت ہر موقع تھوڑا سا دور ہو جائیں السلام علیکم، اور اگر اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں تو نیکیوں کے موقع زیادہ مل گئے۔ السلام علیکم پر 10 نیکیاں، رحمت اللہ کے ساتھ 20، وبرکاتہ کے ساتھ 30 نیکیاں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جانتے ہوئے کو بھی نہ جانتے ہوئے ہر جگہ سلام پھیلاؤ، اس کے ساتھ مسلمانوں میں محبت بڑھتی ہے، اور جس کام سے مسلمانوں میں محبت بڑھتی ہو اس کا اجر بہت زیادہ۔ نمبر 2، کھانے کھلاؤ۔ اب کھانا کھلانا جو ہے یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ جس کی ضرورت غریب کو بھی ہے، امیر کو بھی ہے۔ غریب تو بیچارہ بھوکا ہے، اس کو تو ضرورت ہے ہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے امیر کو بھی دن میں 2 دفعہ تو بھوک لگنی ہے، چھوٹے کو، بڑے کو، غریب کو، امیر کو، عورت کو، مرد کو، ہر ایک کو بھوک لگنی ہے۔ اندازہ کیجیے آپ کو پیاس لگی ہو، کوئی شخص آپ کو ٹھنڈا پانی پلا دے، دل سے دعا نکلتی ہے یا نہیں لگتی؟ اسی طرح آپ کو بھوک لگی ہے، کوئی شخص آپ کو کھانا کھلا دیتا ہے، دل سے دعائیں نکلیں گی کہ نہیں نکلیں گی؟ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ ساری دنیا کو دیکھ لیجئے، کافر ہے، مشرک ہے، کوئی بھی ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، ہر ڈیل جو ہوتی ہے، کوئی کاروباری ڈیل ہے، کوئی خاندانی ڈیل ہے، کوئی سیاسی ڈیل ہے، کھانے کی میز پہ ہوتی ہے۔ کھانے کے ساتھ ایک ماحول خوشگوار بنتا ہے، اور اس میں پھر ہر قسم کے معاملات طے پا جاتے ہیں۔ تو کھانے کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، امیروں کو کھلاؤ، ساتھیوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ،
سب کو کھلاؤ، ٹھیک ہے، اور راتوں کو نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہیں، تنہائی میں اللہ سے مناجات کرو، اس وقت خائن خاموشی ہوتی ہے، دنیا کے کام نہیں ہوتے، انسان کا دل ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس ماحول کی وجہ سے۔ ویسے بھی اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لائے ہوتے ہیں، اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتے ہیں، پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، لیکن رات کا جب تیسرا پہر ہوتا ہے تو اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب آ کے تو اپنا ہاتھ پھیلا دیں، کون ہے میرے سے مانگنے والا میں اسے دوں، کون ہے میرے سے رزق مانگنے والا میں اسے عطا کروں، کون ہے میرے سے بخشش مانگنے والا میں اسے دوں۔ تو اس ماحول میں جب انسان رات کو نماز پڑھتا ہے جس میں ریا نہیں ہے، جس میں دل اخلاص سے بھرا ہوا ہے، جس میں وہ اللہ کے ساتھ مناجات کر رہا ہے، تو جنت کا راستہ آسان تو ہونا ہی ہے، صحیح ہے۔ ایک اور حدیث میں افشوا السلام و اطعموا الطعام کے ساتھ صلوا الارحام کے لفظ بھی ہیں، صلہ رحمی کرو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے تو گھروں میں سکون ہوگا، گھروں میں سکون ہوگا تو قبیلوں میں سکون ہوگا، قبیلوں میں سکون ہوگا تو ملکوں میں سکون ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 کام آپ نے بتائے اور ساتھ ہی آپ نے کہا کہ تم اپنے رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ ریاض الصالحین کی کلاس میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج کل ہم تہجد کے بارے میں پڑھ رہے تھے، ہماری حدیث کا نمبر ہے 1173۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں تہجد 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، پہلے 4 رکعت پڑھتے، نہ پوچھو وہ کتنی خوبصورت ہوتی تھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی۔ 4 رکعت پڑھتے اور پھر 3 وتر پڑھتے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا وتر پڑھنے سے پہلے آپ سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد عام طور پہ 11 رکعتوں کے ساتھ پڑھتے تھے، پہلے 4 رکعتیں پڑھتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نہ پوچھو کتنی خوبصورت اور کتنی لمبی پڑھتے، خوب ٹھہر ٹھہر کر لمبے قیام کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پہلے 4 رکعتیں پڑھتے، اور یہ 4 رکعتیں 2 کر کے پڑھتے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر جاتے، اس کے بعد پھر 4 رکعتیں پڑھتے۔ مت پوچھو وہ کتنی خوبصورت ہوتی تھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی، اور پھر آپ آرام فرماتے، اس کے بعد اٹھ کر وتر ادا کرتے۔ تو حضرت عائشہ نے ایک دن پوچھ لیا یا رسول اللہ کیا وتر پڑھنے سے پہلے آپ سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وضو کیے بغیر ہی اٹھ کے وتر ادا کرتے۔ اسی بات پہ حضرت عائشہ نے یہ سوال کیا تھا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اور آپ کا جواب بھی جو ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا کیونکہ دل بیدار رہتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے انبیاء جو ہوتے ہیں ان کو خواب میں بھی وحی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو خوابی میں تو حکم ہوا تھا بیٹے کو ذبح کرنے کا، تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت تھی آپ کی کہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، تو آپ یہ تہجد پڑھ کے لیٹ جاتے اور پھر اٹھ کے تو وضو کیے بغیر ہی وتر پڑھ لیتے۔ لیکن بہت سے علماء کا خیال یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے نہ بھی بیان کریں تب بھی بات سمجھ آتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ
اس نیند سے وضو ٹوٹتا ہے جو غفلت کی نیند ہو، جس میں انسان کو پتہ نہ چلے کہ میری ہوا خارج ہو گئی یا نہیں، کیونکہ جب غفلت کی نیند ہوتی ہے تو انسان کا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور ہوا خارج ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن اگر نیند اس طرح کی ہو، مثلاً بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں یا مثلاً لیٹے ہوئے سو رہے ہیں لیکن ویسے اٹینٹیو ہیں، بعض اوقات ہم ایسے سو رہے ہوتے ہیں کہ سونے میں ہی ہمیں سارے لوگوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہوتی ہیں اور ریلیکس بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر تو نیند غفلت کی ہو تو پھر تو وضو ٹوٹتا ہے، اور اگر نیند غفلت کی نہ ہو تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے کہا ہے، بہت سے علماء ایسے بھی ہیں، اور دوسرے علماء کا کہنا یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی وہ نیند جو تھی وہ غفلت کی نیند نہیں ہوتی تھی۔ غفلت کی نیند سے وضو ٹوٹتا ہے، آپ لیٹ جائیں، لیٹ کر بھی آپ کی نیند غفلت کی نہیں ہے، آپ کو فکر ہے میں نے ابھی اٹھنا ہے، فرض کیا فجر کی 2 سنتیں پڑھیں، فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ دائیں کروٹ پہ لیٹ جاتے تھے اور پھر اٹھ کے فرض پڑھاتے تھے۔ تو اس طرح کی صورت میں جب انسان غافل ہو کے نہیں سو رہا، اس کی نیند غفلت کی نہیں ہے، تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ غفلت کی نیند ہوگی تو پھر وضو ٹوٹے گا، اور اگر غفلت کی نیند نہیں ہے، آپ دیکھیں بعض اوقات کھڑے کھڑے نماز میں ہمیں جھپکی آ جاتی ہے نیند کی، کبھی بیٹھے بیٹھے سو رہے ہوتے ہیں، کبھی لیٹ بھی جاتے ہیں لیکن غافل نہیں ہوتے، تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ہم نے ابھی اٹھنا ہے تو نماز پڑھنی ہے، یا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نیند میں بھی ہمیں ساروں کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ مجھے آپ کو بات کلیئر کرنی تھی۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ وضو ایسی نیند سے ٹوٹے گا جس میں انسان بالکل غافل ہو جائے۔ حدیث نمبر 1176، حضرت حذیفہ سے روایت ہے، میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی، میں نے کہا 100 آیتوں پر آپ رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ نے تلاوت جاری رکھی۔ میں نے خیال کیا کہ آپ یہ سورت پوری نماز یعنی 2 رکعتوں میں ختم فرمائیں گے، لیکن آپ نے تلاوت جاری رکھی۔ واضح رہے کہ سورہ بقرہ جو ہے 2.5 سپاروں کی ہے۔ تو حضرت حذیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کا خیال یہ تھا کہ 100 آیات پر آپ رکوع کر دیں گے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ 2 رکعتوں میں ختم کر کے تو نماز ختم کر دیں گے، لیکن آپ نے تلاوت جاری رکھی۔ پھر میں نے خیال کیا کہ شاید آپ سورہ بقرہ ختم کر کے رکوع کریں گے، لیکن آپ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی اور وہ بھی ساری پڑھ لی۔ یاد رہے سورہ نساء جو ہے یہ بھی 1.5 پارے کی۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع فرما دی اور وہ بھی ساری پڑھ گئے۔ یعنی کیا سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران پڑھی، اور یہ 5.25 پارے بنتے ہیں۔ تو یہ آپ نے تہجد کی 2 رکعتوں میں پڑھے۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرماتے، جب آپ ایسی آیت کے پاس سے گزرتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا، آپ اللہ کی تسبیح کرتے۔ جب کسی سوال والی آیت کے پاس سے گزرتے تو اللہ سے سوال کرتے، اور جب کسی پناہ مانگنے والی آیت پڑھتے تو پناہ مانگتے۔ اب یہ تلاوت کے آداب ہیں۔ جب قرآن مجید کی آپ تلاوت کر رہے ہوں، کہیں جہنم کا ذکر آ گیا، اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے اس سے بچا لینا، ربنا وقنا عذاب النار۔ اسی طرح کہیں قرآن مجید میں تسبیح کی آیات ہوتی ہیں، کہیں تو ڈائریکٹ ہی حکم آ جاتا ہے فسبح بسم ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کی جو بلند ہے تسبیح کرو۔ وہاں پہ آپ تسبیح کرتے، جہاں جنت کا ذکر آتا دعا مانگتے، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتے۔ اسی طرح کئی آیات ایسی ہیں
مثلا ربنا انا الینا ایابہم و انا علینا حسابہم، کہ لوگوں نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے اور ہم نے ہی ان کا حساب لینا ہے۔ وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب کتاب آسان ہے۔ تو یہ تلاوت کے آداب ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ تلاوت کو بس تلاوت سمجھ کر کیا جاتا ہے، حالانکہ تلاوت مقصد نہیں ہے، مقصد قرآن کو سمجھنا ہے، اس کا دل میں اترنا ہے، اس کا دل پہ اثر ہونا ہے تاکہ انسان اس پر عمل کر سکے۔ تو تلاوت کریں ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ آہستہ، ترتیل کے ساتھ، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے لیے اتارا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو تاکہ آپ کو اس کو سمجھ آتی جائے۔ جہاں کہیں جہنم کی آیات ہیں، جہنم سے پناہ مانگیے، جہنم کی صفات کی بات ہو رہی ہے، اللہ سے کہیے اللہ مجھے ان سے بچا لے۔ جہاں کہیں جنتیوں کی صفات کی بات ہو رہی ہے، دعا کیجیے اللہ مجھے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔ کہیں جنت والوں کے اوصاف کا ذکر ہو رہا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کیجیے۔ اسی طرح جیسی جیسی آیات ہیں ویسا ویسا آپ کا جواب ہونا چاہیے، اور قرآن مجید کو آہستہ آہستہ پڑھیں۔ آج کل لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اتنی بعض اوقات تیزی سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، نہ الفاظ کا پتہ چلتا ہے، نہ ان کے مفہوم کا پتہ چلتا ہے، بس جی میں نے آج دن میں 3 سپارے پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کے یہ آداب نہیں۔ تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کریں، سوچ سمجھ کر کریں، اس کا آپ کے دل پہ اثر ہو، وہ آپ کے دل پہ اترے، آپ کے جسم پر اثر کرے، پھر جا کے وہ آپ کے عمل میں آئے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا، آپ نے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کا رکوع بھی آپ کے قیام کے برابر تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد۔ پھر آپ دیر تک کھڑے رہے، تقریباً اتنا جتنا آپ نے رکوع کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، اور اس میں آپ نے پڑھا سبحان ربی الاعلی، اور آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام کے برابر تھا۔ اب یہاں سے ایک اور نیا مسئلہ آپ کو پتہ چلا کہ جب آپ تلاوت لمبی کرو تو آپ کا رکوع بھی لمبا ہونا چاہیے۔ جب رکوع لمبا کرو گے تو رکوع کے بعد جو آپ نے کھڑے ہونا ہے، جس کو قوما کہتے ہیں، وہ بھی آپ کا لمبا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا سجدہ بھی لمبا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ سجدوں کے جو درمیان میں بیٹھنا ہے وہ بھی لمبا ہوگا۔ ہمارے ہاں ان چیزوں کا تصور ہی نہیں۔ لوگ تراویح میں بھی اگر فرض کیا ایک پاؤ پڑھ لیا گیا تو وہی 3 تسبیحات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی۔ حالانکہ اگر آپ نے ایک پاؤ پڑھا ہے تو آپ کو 9 تسبیحات 11 تسبیحات کرنی چاہیے۔ تلاوت زیادہ ہے، رکوع لمبا کیجیے، رکوع لمبا ہے، قوما لمبا کیجیے، قوما لمبا ہے، سجدہ لمبا کیجیے۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 چیزیں برابر ہوتی تھیں۔ کون سی 4 چیزیں؟ رکوع، رکوع کے بعد کھڑا ہونا۔ اب رکوع کے بعد کھڑا ہو کے وہ کیا پڑھے؟ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن، تو پڑھے ہی پڑھے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر پڑھا کرتے تھے۔ مثلا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہم لک الحمد ملء السماوات والملء الارض۔ تو یہ بہت سی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سجدے میں پھر وہ سجدہ لمبا کریں، وہی سبحان ربی الاعلی جو وہ 3 دفعہ کہہ رہا ہے، 5 دفعہ کہہ رہا ہے، اسے 11 دفعہ 13 دفعہ 15 دفعہ۔ جیسی لمبی تلاوت ہوگی اسی طرح ہی یہ 4 چیزیں لمبی ہوں گی۔ میں نے آپ کو بھی کہہ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 چیزیں برابر ہوتی تھیں: رکوع، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، سجدہ، اور سجدے کے بعد بیٹھنا۔
दो सजदों के जो दरमियान बैठना है। यही नमाज का हुस्न है कि नमाज में इतदाल हो। आप सजदा कितना लंबा करते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात इतना लंबा सजदा करते थे जिसमें 50 आयात पढ़ी जा सकती हैं, और ये हदीस के अल्फाज हैं। 50 आयात पढ़ते हुए 10 मिनट लगते। कभी घड़ी रख के आप अंदाज़ा करें मेरा सजदा कितने मिनट का हो। बात दोबारा दोहरा लेते हैं कि सबसे पहली बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकतों में 5.25 पारे पढ़े। नंबर 2, आपने तिलावत के आदाब का ख्याल रखा, तिलावत के आदाब का ख्याल रखें। नंबर 3, जितनी लंबी तिलावत होगी, जितना लंबा क़याम होगा, उतना लंबा रुकू होगा, उतना लंबा कौमा होगा, उतनी लंबी सजदे की तस्बीहात होंगी, उतना लंबा 2 सजदों के दरमियान बैठना होगा। ठीक है। और एक और बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि जो सूरतें हैं इनको तरतीब के साथ पढ़ना है। अब इस हदीस से हमें पता चल रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब से नहीं पढ़ा। कुरान की तरतीब के मुताबिक तो पहले सूरा बकरा है, फिर सूरा आल इमरान है, फिर सूरा निसा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा बकरा पहले पढ़ी, उसके बाद सूरा निसा पढ़ी, सूरा आल इमरान को छोड़ के, और फिर उस सूरा निसा के बाद फिर सूरा आल इमरान पढ़ी। वैसे और भी अहादीस से ये मसला साबित होता है कि ये जो सूरतों की तरतीब है ये लाजमी नहीं। सूरतों की जो बैरूनी तरतीब है ये लाजमी नहीं है, लेकिन सूरतों की जो अंदरूनी तरतीब है ये तौक़ीफ़ी है, ये अल्लाह की तरफ से है। उसका ध्यान रखा जाए। एक रुकू के बाद कौन सा रुकू का आ रहा है, एक आयत के बाद कौन सी आयत आ रही है, उनका ध्यान रखा जाए। लेकिन जो सूरतों की मजमूई तरतीब है, एक सूरत के बाद ही दूसरी सूरत पढ़नी है, ये इस हदीस से आपको पता चल रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा बकरा के बाद सूरा आल इमरान नहीं पढ़ी, बल्कि सूरा निसा शुरू की, और सूरा निसा के बाद फिर आगे आपने पलट कर पीछे सूरा आल इमरान फिर शुरू कर दी। तो इस बात का भी आपको पता चल गया कि तिलावत में सूरतों की तकदीम व ताख़ीर जायज़ है। हदीस नंबर 1178 हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब नमाज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की थी, और सबसे ज़्यादा महबूब रोज़ा अल्लाह को हज़रत दाऊद का रोज़ा था। वो आधी रात सोते थे, इसके तीसरे हिस्से में इबादत के लिए उठ जाते और उसके छठे हिस्से में फिर सो जाते, और एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन रोज़ा छोड़ देते। अब जो नफल इबादतें हैं इनमें अल्लाह ताला को हज़रत दाऊद की नमाज बहुत पसंद और हज़रत दाऊद का रोज़ा बहुत पसंद। हज़रत दाऊद नबी भी थे, बादशाह भी थे। हुकूमत के कामों के साथ साथ उन्होंने इबादत के लिए भी अपना वक्त मखसूस कर रखा था। नमाज के सिलसिले में हज़रत दाऊद की सुन्नत ये थी रात के 6 हिस्से कर लेते। यहाँ रात से मुराद क़यामुल लैल है। रात के 6 हिस्से कर लेते, पहले 3 हिस्से सो जाते, फिर अगले जो 2 हिस्से थे उनमें अल्लाह को याद करते, और जो छठा हिस्सा था उसमें फिर सो जाते, ताकि फजर की नमाज के वक़्त वो ताज़ा दम हो। क्योंकि जब आप तहज्जुद पढ़ते हैं, तहज्जुद में इंसान पूरे खुशू व खुजू के साथ और दिल की हाज़िरी के साथ वो नमाज अदा करता है, तो उसके साथ थकावट भी हो जाती। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पहली आधी रात सो जाते, और मैं आपको ये भी बता दूं मेडिकली जो पहली आधी रात होती है वो पिछली रात के मुकाबले में नींद के लिए ज़्यादा मुफीद होती है। और हमारे लोगों की बदकिस्मती ये है कि हम पहली आधी रात टीवी में देखने में गुजारते। तो पहली आधी रात हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सो जाते, फिर जो 2 हिस्से थे अल्लाह की इबादत करते, और जो छठा हिस्सा था फिर सो जाते, और उसके बाद फजर की नमाज के वक़्त आप उठते। हज़रत आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास जब होते तो फजर की नमाज के वक़्त सोए होते। इसका फ़ायदा ये होता है कि इंसान फजर की नमाज के वक़्त ताज़ा दम होता है, और फिर फजर की नमाज के बाद जो आगे फजर के बाद का जो सहरी का वक्त है बरकत वाला, अल्लाह ताला ने इस उम्मत की सहरी में बरकत रखी है, तो वो भी वो हासिल कर लेता।
تو یہ طریقہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی نفل نماز کا۔ اب ان کا جو نفل روزہ ہے اس کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت داؤد ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑ دیتے۔ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس کا روزہ نہیں ہوتا، وہ اللہ نے قبول ہی نہیں کیا، کیونکہ اس طرح تو وہ روزہ عادت بن جاتا۔ تو جس نے روزہ رکھا اس کا روزہ نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑ۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی طریقہ محبوب تھا۔ ویسے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں بتا دوں کہ اگر آپ مہینے میں 3 روزے بھی رکھ لیں، 13، 14، 15 کے، یا مہینے کی کوئی سی تاریخوں میں رکھ لیں، بہتر ہے کہ 13، 14 یا میں 20 کا اہتمام کریں، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو مہینے میں کوئی بھی 3 دن روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں۔ یا پھر وہ والا طریقہ اپنا لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے تھے، ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ لیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں میرے اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ یہ مہینے میں 8 روزے بن، ٹھیک ہے؟ یا پھر حضرت داؤد والا طریقہ استعمال کر لیجئے، آپ کو جو مناسب لگتا ہے اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنے حالات کے اعتبار سے۔ یہ سارے اختیار آپ کے پاس ہیں، جو چاہیں جس طریقے کو چاہیں اختیار کر لیے۔ باقی قیام اللیل کا اہتمام ضرور کریں، کیونکہ رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں انسان کوئی بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ خاص اس کی وہ دعا قبول کر لیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ یہ کوئی خاص نہیں ہے کہ جیسے لیلۃ القدر خاص ہے، یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا اس لیے نہیں تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت اور ذکر اور فکر میں گزارے۔ حدیث نمبر 1183، حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مقررہ وظیفے یا اسی قسم کی کسی چیز سے سو جائے تو وہ اسے فجر اور ظہر کی نماز کے دوران پڑھ لے تو اس کے لیے لکھا جاتا ہے کہ گویا اس نے وہ وظیفہ رات ہی کو پڑھا ہے۔ وظیفے سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص اپنے لیے کچھ مقرر کر لیتا ہے، مثال کے طور پہ آپ اپنے لیے مقرر کر لیتی ہیں میں جی روز رات کو 2 نفل پڑھوں گی، پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ آگے بڑھا دیتی ہیں، نہیں میں 2 کی بجائے 4 پڑھا کروں گی، 4 کے بعد پھر آپ اس کو اور بڑھا دیتی ہیں، میں 6 نفل پڑھا کروں گی روز کے تہجد کے، یا آپ اپنے لیے مقرر کر لیتی ہیں میں روز کا 1 پارہ تلاوت کیا، یا میں نمازوں کے بعد فلاں ذکر کیا کروں گی۔ صبح اور شام کے جو اذکار ہیں، میں صبح بھی 15 منٹ بیٹھوں گی، شام کو بھی 15 منٹ بیٹھوں گی، یا ہر نماز کے بعد میں نے یہ اذکار کرنے۔ تو اس سے مراد یہ وظیفہ، کوئی تلاوت، کوئی ذکر، اذکار یا نوافل یا کوئی صدقے کی قسم آپ نے کوئی سوچ رکھی ہے کہ میں نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ مقرر کیا ہوتا ہے میں روز کا 100 دفعہ درود پڑھا کروں، بعض یہ مقرر کر لیتے ہیں کہ میں فلاں ذکر جو ہے وہ 100 دفعہ کیا کروں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کسی کا یہ رہ جائے نیند کی وجہ سے، کوئی ایسی صورت ہوئی کہ رات کو سوتے ہی رہ گئے، جاگے ہی نہیں، یا جاگے تھے اٹھا نہیں گیا، جاگنے کے بعد بھی سستی کر لی، ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان ان نوافل کو، ان اذکار کو، اس تلاوت کو کر لے، اسے رات ہی کو کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 2 ہی اوقات ہیں جو کہ لمبے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نماز نہیں رکھی، اور یہ 2 اوقات کون سے ہیں؟ ایک عشاء سے لے کے صبح فجر تک، اور ایک صبح فجر سے لے کے ظہر تک۔ اللہ نے انسانوں کی آسانی رکھی ہے، جو عشاء سے لے کے صبح تک ہے لوگوں کے سونے کے لیے، اور فجر سے لے کے ظہر تک لوگوں کے کام کرنے کے لیے۔ تو جو شخص تہجد پڑھتا ہے رات کو اٹھ کر، اس سے وہ تہجد رہ گئی، اس کے وہ اذکار رہ گئے، اس کی وہ تلاوت رہ گئی، تو وہ اس کی جگہ پہ چاش کے وقت، اشراق کے نوافل پڑھ لیں، اوابین کے نفل پڑھ لیں، یہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔
یا وہ تلاوت اپنی اس وقت کر لے، وہ اپنا ذکر اس وقت کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ اسے قیام اللیل ہی کا ثواب ہے۔ باقی ایک اتنی آپ کو بات بتا دوں، یہ جو ہے عشاء سے لے کے فجر تک کا وقت اور فجر سے لے کے ظہر تک کا وقت، ان دونوں وقتوں میں سے افضل وقت تہجد۔ باقی جس کا وہ وقت رہ جائے تو وہ اپنا وہ وظیفہ، وہ نوافل، وہ تلاوت وہ فجر سے لے کے ظہر تک کے وقت میں کر لے۔ اللہ کے ہاں اسے اسی طرح ہی لکھا جائے گا گویا کہ اس نے اپنے وقت پر ہی پورا کیا ہے۔ اپنے وقت سے مراد وہی رات کو۔ حدیث نمبر 1184، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے اور نماز پڑھے، اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر عبادت کرے، نماز پڑھے اور اپنے خامن کو جگائے، اگر وہ انکار کرے تو اس کو منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس حدیث میں نیک میاں بیوی کا کردار بیان کیا گیا ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں، عبادت میں ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں۔ خامند اگر رات کو اٹھتا ہے، بیوی کو جگائے، آؤ مل کے نماز پڑھتے ہیں، یا تم بھی نماز ادا کر لو، ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہ مانے اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ اسی طرح عورت بھی خامند کو جگائے، میں تہجد کے لیے اٹھی ہوں، آؤ تم بھی اس رحمت کے وقت سے فائدہ اٹھا لو۔ خامند نہیں اٹھتا، اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے اور اس کو بھی تہجد کے لیے جگائے۔ اب جب یہ دونوں اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، میاں بھی نماز پڑھ رہا ہے، بیوی بھی نماز پڑھ رہی ہے، تو ان دونوں کو ذاکرین اور ذاکرات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ذاکرین سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے والے، اور ذاکرات اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اب یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو 10 آیات کے ساتھ تلاوت کرے اسے غافلوں میں نہیں لکھا جاتا، یعنی اسے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے کہ یہ اپنے رب سے غافل نہیں۔ اور 10 آیات تو بہت ہی معمولی ہیں، یہ آپ کی جو سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، اس کی 5 آیات ہیں، اسے 2 دفعہ پڑھ لیجیے۔ ایک رکعت میں آپ نے قل هو اللہ احد پڑھ لی، دوسری رکعت میں بھی قل هو اللہ احد پڑھ لی، آپ کی 10 آیات ہو گئی۔ اور ان کے ساتھ آپ کو سکون سے بھی 2 رکعت پڑھیں، 5 منٹ لگتے۔ اگر آپ 100 آیات کے ساتھ قیام کریں تو آپ کو کان 3 میں لکھا جاتا ہے۔ 100 آیات کے ساتھ قیام کریں تو کان 3 میں لکھا جاتا ہے، یعنی کان 3 کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے فرما بردار۔ اب 100 آیات جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں۔ سورہ واقعہ ہے، اس کی 96 آیات۔ سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین خیر سورہ واقعہ سے تقریباً ڈبل ہے، اس کی 100 سے زیادہ آیات۔ کسی کی آیات چھوٹی ہوتی ہیں، کسی کی آیات بڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ مرسلات ہے، 50 آیات، ٹھیک ہے۔ تو ان کو پڑھنے میں 15 منٹ۔ سورہ واقعہ کو آپ 2 رکعتوں میں پڑھ لیں، آپ کو 15 منٹ لگیں گے۔ اور اگر بہت ہی زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، ساتھ وتر بھی پڑھ لیں، ایک وتر، تو آپ کو 20 منٹ لگیں۔ تو آپ کو کان طاعت میں لکھا جاتا ہے، اللہ کے فرما بردار۔ اور اگر 1000 آیات کے ساتھ آپ قیام کریں تو آپ کو مقنطرین میں لکھا جاتا ہے۔ مقنطرین سے کیا مراد ہے؟ وہ جن کے پاس خزانہ ہے، یا مقنطرین خزانہ جمع کرنے والے، ان میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بہرحال قیام اللیل کا اہتمام ضرور کیجئے۔ اس وقت اللہ رب العزت عرش سے آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔ جب رات کی آخری تہائی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ ہے کوئی میرے سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی میرے سے بخشش مانگنے والا، میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی میرے سے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کروں؟ اور اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ یہ جو پیشکش کر رہے ہوتے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ حدیث نمبر 1186، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو
نماز میں اونگ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ اس سے اس کی نیند دور ہو جائے، اس لیے کہ جب تمہارا ایک آدمی اونگتا ہوا نماز پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے استغفار کرنے کی بجائے وہ اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہا ہو۔ تو لہٰذا نماز کے لیے فریش ہو، جب آپ تازہ دم ہو تب نماز پڑھیں۔ یہ نفل نماز کی بات میں کر رہا ہوں۔ نماز کے لیے حضور قلب اور خشوع و خضوع لازمی ہے۔ تو اگر آپ کو نیند آ رہی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ سستی چھائی ہوگی، دل حاضر نہیں ہوگا، خشوع و خضوع آپ نہیں کر سکیں گی، آپ کے اوپر تو نیند کا غلبہ ہے۔ اور بلکہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ بجائے اس کے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، آپ کو غلط سلط کلمہ منہ سے نکال دیں۔ تو لہٰذا اگر نیند کا غلبہ ہو، سستی زیادہ چھا رہی ہے تو نفل نماز چھوڑ دیں، آرام سے سو جائیں، خواہ لیلۃ القدر ہی کیوں نہ ہو۔ لیلۃ القدر میں بھی آپ کو نیند آ رہی ہے، سو جائیں۔ آدھا گھنٹہ سونے کے بعد آپ تازہ دم ہو جائیں گے، اور تازہ دم ہونے کے بعد پھر آپ کو پھر نماز میں مزہ آئے گا، کیونکہ اگر آپ سست ہیں تو آپ کو نماز میں مزہ ہی نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا نفل نماز تازہ دم ہو کر پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ وہ دعا کرنے کی بجائے اپنے لیے کوئی بد دعا ہی کر لے۔ صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو ایک آپ کی سنت یہ بھی تھی کہ آپ شروع میں 2 رکعت بڑی ہلکی سی پڑھ لیتے، اسے تھوڑا سا فریش ہو جاتے، اور اس کے بعد پھر آپ یہ لمبی نماز شروع کرتے۔ صحیح ہے۔ تو اس حدیث میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ نوافل تازہ دم ہونے کی حالت میں پڑھیں، تب ہی آپ کو قرآن کی تلاوت میں، سجدہ کرنے میں، اللہ سے مناجات کرنے میں، اللہ سے سرگوشیاں کرنے میں، تب ہی آپ کو لطف آئے گا، ورنہ نیند اگر آپ کے حواسوں پہ چھا رہی ہے تو پھر تو آپ اس میں اٹینٹیو ہی نہیں ہوں گے۔ ہمارا اگلا باب شروع ہو رہا ہے قیام رمضان، یعنی تراویح کے مستحب ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 1188 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، یعنی رات کو تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں اللہ نے بخشش کے بہت سے بہانے رکھے۔ رمضان کے بارے میں ہی آتا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پیچھے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ اسی طرح من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رات کو قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں قیام کرنا اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت اہم عبادت ہے، اس کے ساتھ پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ روزہ فرض ہے، لیکن قیام اللیل نفل ہے۔ بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں، کیا اگر تراویح نہ پڑھیں تو روزہ ہو جائے گا؟ بھئی ہو جائے گا، اللہ نے ثواب بہت زیادہ رکھا ہے۔ وہی الفاظ ہیں جو روزے کے لیے ہیں، روزے کے لیے بھی الفاظ ہیں کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے پیچھے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور قیام کے لیے بھی یہی الفاظ ہیں۔ تو لہٰذا ثواب تو اس کا اللہ تعالیٰ نے فرض جیسا رکھا ہے، لیکن قیام اللیل یا تراویح ہیں نفل۔ اگر کسی سے وہ نہیں پڑھے گئے، کسی وجہ سے مس ہو گئے، تو روزے پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری بات یہ جو آپ نے پڑھا کہ رمضان میں روزہ رکھنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا تراویح سے پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ واضح رہے کہ یہ تمام گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں ہوتے۔ کبیرہ کے لیے آپ کو توبہ کرنی ہوتی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہوتا۔ اس کے علاوہ جو گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں
بندے سے معافی بھی مانگنی ہوتی ہے، اپنے معاملات کلیئر بھی کرنے ہوتے ہیں۔ جو گناہ تو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہوں اور صغیرہ ہوں وہ معاف ہو جائیں گے، لیکن کبیرہ گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات ہے وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو، وہ جب تک بندہ معاف نہ کرے تب تک معاف نہیں ہوتے۔ اس میں دو معاملے ہوتے ہیں، ایک اللہ نے معاف کرنا ہے، ایک بندے نے معاف کرنا ہے۔ اللہ نے معاف کر دیا اپنے حصے کا، لیکن بندے کی معافی بھی اس میں ضروری ہے حقوق العباد میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو رمضان کا قیام ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رمضان میں رات کو قیام کیا، صحابہ کو خبر ہو گئی۔ اگلے دن جب اگلی دفعہ جب آپ نے قیام کیا، بہت سے صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ اس سے اگلی دفعہ جب آپ نے قیام کیا تیسری رات، تو اتنے صحابہ تھے کہ مسجد بھر گئی۔ پھر اگلی دفعہ لوگ اکٹھے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نہیں نکلے، آپ نے وہ نماز گھر ہی پڑھ لی۔ فجر کے وقت آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے اور آپ نے لوگوں کو کہا مجھے پتا تھا کہ تم لوگ اکٹھے ہو، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر یہ نماز فرض ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس لیے اس کو مسجد میں نہیں پڑھا کہ کہیں اس کی فرضیت کے احکامات نہ آ جائیں، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر نے مساجد میں تراویح کا اہتمام کیا، اور انہوں نے اس بات سے دلیل لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ 3 راتیں نماز پڑھائی تھی باجماعت، اور آپ نے اس لیے چھوڑی تھی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، اب فرض ہونے کا امکان نہیں، تو حضرت عمر نے تمام مساجد میں اس کا اہتمام کیا، باقاعدہ کاری مقرر کیے، اور تب سے ہی یہ تراویحیں جو ہیں مساجد میں باجماعت عشاء کے وقت ہوتی ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد رات کے ہر حصے میں پڑھی ہے، رات کے پہلے حصے میں بھی، درمیانی حصے میں بھی، اور رات کے آخری حصے میں بھی۔ تو حضرت عمر نے اس کو عشاء کے بعد طے کر دیا، جو کہ تہجد کا مسنون وقت بھی ہے۔ نمبر 2، اس میں لوگوں کے لیے آسانی بھی ہے، لوگوں نے مل کے نماز پڑھ لی۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ اکیلے تراویحیں نہیں پڑھ سکتے، یہ اجتماعی عبادت ہے، مسجد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ ذوق و شوق میں، ساری رات بھی بعض اوقات گزر جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں تاک راتوں میں قیام اللیل کا اہتمام ہوتا ہے، تو ساری رات پتہ ہی نہیں چلتا، لوگوں کے ساتھ طبیعت جو ہے وہ سست نہیں پڑتی۔ جبکہ اکیلے اگر کرو تو بعض اوقات ایک دن بھی تراویحیں نہیں پڑھی جاتی، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے اگر کوئی شخص اکیلے تراویحیں پڑھ بھی لے یا قیام اللیل کر بھی لے تو وہ حفظ قرآن نہیں ہوتا کہ وہ قرآن سن سکے، تو اس لیے مساجد میں ہی یہ نماز پڑھی جانی ممکن ہے، گھر میں اکثر اہتمام نہیں ہو پاتا۔ ایک اور بات، تراویح کی جو سنت تعداد ہے، ہم پیچھے حضرت عائشہ کی حدیث پڑھائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 رکعت اور 3 وتر، تو لہٰذا تراویح کی جو مسنون تعداد ہے وہ 8 رکعت ہے، اس کے ساتھ 3 وتر، اور اگر کسی نے پچھلی رات اٹھنا ہے تو پچھلی رات 3 وتر پڑھ لے۔ ایک اور بات بھی آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ اگر کوئی شخص اس کو انفرادی طور پر پچھلی رات ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ پچھلی رات بھی ادا کر لے، لیکن وہی بات کہ وہ انفرادی طور پہ ادا کرنا چاہتا ہے یا تو وہ حفظ قرآن ہو کہ وہ اس میں تلاوت بھی کر سکے اور اس کا قیام اللیل واقعی قیام اللیل ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے دیکھا آپ قیام اللیل میں تلاوت زیادہ کرتے تھے۔ دوسری بات ہے وہ روز اہتمام کر سکے، کیونکہ اکیلے بعض اوقات اہتمام نہیں ہوتا، ساروں کے ساتھ مل کے اہتمام ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات مجھے آپ کو سمجھانی ہے
کہ تراویح میں جو تلاوت کی جائے ترتیل کے ساتھ کی جائے، ٹھہر ٹھہر کے۔ بہت سے لوگوں کو ایک مسجد اس لیے پسند ہوتی ہے، وہاں جی قاری صاحب 1 گھنٹے میں تراویح پڑھاتے تھے، لیکن قاری صاحب کا حال کیا ہوتا ہے، ان کا صرف یعلمون اور تعلمون ہی سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اور باقی ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ میں نے خود ایسے بہت سے قاریوں کے پیچھے تراویحیں پڑھی ہیں جن کا آدھا لفظ منہ کے اندر اور آدھا لفظ منہ کے باہر، اور صرف ان کی جہاں پہ وہ وقف کرتے ہیں وہ لفظ سمجھ آ رہا ہوتا ہے، تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ قاری صاحب نے جلدی جلدی تراویحیں پڑھا دی۔ ارے بھی مقصد جلدی نہیں ہے، مقصد قرآن سننا ہے، مقصد اس کا دل پہ اثر ہونا ہے، مقصد اس کو عمل میں لانا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے، تو ان ساری چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو قیام اللیل ہے اس کے ساتھ انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ اب ہمارا اگلا باب ہے شب قدر کی فضیلت کا اور اس بات کا بیان کہ ان راتوں میں کون سی رات زیادہ امید والی ہے، کہ کس چیز کی امید، کہ وہ لیلۃ القدر ہو۔ قال اللہ تبارک و تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر الی آخر السورہ، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتہ میں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور اس میں فرشتے اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر معاملے کے بارے میں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں اتارا۔ یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 ہے۔ تو یہ جو لیلۃ القدر ہے اور یہ جو لیلۃ مبارکہ ہے، یہ دونوں ایک ہی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس رات قرآن مجید لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتار دیا گیا جو پہلے آسمان پر ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ اس رات سے قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی اتری ہے وہ رمضان میں 21ویں رات کو، رات کے پچھلے پہر، یہی جو آخری رات کا حصہ ہے اس میں اتری تھی۔ یا اس سے مراد ہے کہ اس رات قرآن مجید لوح محفوظ سے نکال کر بیت العزت میں اتار دیا گیا جو پہلے آسمان پر ہے، اور پھر وہ وہاں سے اگلے 23 سالوں میں اللہ کے احکامات کے مطابق وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جاتا رہا۔ اس نزول قرآن کی وجہ سے اس رات کی فضیلت اور عظمت واضح ہے۔ حدیث نمبر 1190، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اللہ کی عبادت کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہی الفاظ جو ہم نے پڑھے تھے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور یہاں پہ ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا، اللہ اس کے پیچھے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب لیلۃ القدر کتنی اہم رات ہے؟ 1000 مہینے سے زیادہ۔ انسان کی زندگی 1000 مہینے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ عام طور پہ آج کل اتنی عمر ہی نہیں ہوتی، اگر ہو بھی جائے تو بچپن کی جو عمر ہے کوئی تقریباً 15-16 سال تو انسان کو ہوش ہی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد بڑھاپے کی عمر، انسان جتنا جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنی اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ درمیان میں تھوڑے سے سال بچتے ہیں، فرض کیا ہم 70 سال ایوریج عمر سمجھ لیں، 15 سال شروع کے نکال لیجئے، کوئی 60 کے بعد آخری سال نکال لیجئے، 15 اور 60 کے درمیان کتنے سال بچتے ہیں؟ 45 سال بچے۔ اب 45 سال میں بھی یہ دیکھیے آپ کا آدھا وقت تو سونے میں گزر گیا، سونے میں اور اپنی ضروریات پوری کرنے میں۔ آپ نے کھانا بھی ہے، آپ نے
جو نہانا بھی ہے، آپ نے باتھ روم بھی جانا ہے، آپ کے یہ جو ذاتی ضروریات ہیں ان میں اور سونے میں آدھا وقت نکل گیا، باقی آدھا وقت کیا خیال ہے ہم سارا عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، ہم تو آپ بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں، مرد اپنا کمانے کے لیے نکلے ہوتے ہیں، عورتیں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں، تو کیا انسان سارا وقت عبادت کرتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی کہ اس رات میں عبادت کر لو، اس کو ڈھونڈ لو تو 83 سال 4 مہینے سے زیادہ کی عبادت کا ثواب۔ تو اس رات کو اپنی طاقت کے مطابق جاگ کر اللہ کی عبادت کریں، نوافل پڑھیں، توبہ استغفار کریں، دعا اللہ سے مانگیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس شخص نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی اس نے لیلۃ القدر پا لی۔ دیکھیں کتنا بڑا آپ کے لیے فائدے کی بات ہے۔ لیلۃ القدر میں رات کو عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لے اور صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے۔ جس نے یہ دونوں چیزیں پا لی اس نے لیلۃ القدر پا لی، کیونکہ یہ دونوں فرض ہیں۔ آپ کو پتہ ہے فرض کا اجر نوافل سے بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ عام طور پہ فرضوں کی اتنی پرواہ نہیں کرتے اور نوافل کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو اس رات یہ ضرور اہتمام کریں جس آپ کو خیال ہو کہ لیلۃ القدر ہوگی، طاق راتیں ہیں، تو ان میں کہ فرض نمازیں بڑی اچھی ادا کریں۔ ایک اور غلط فہمی جو ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتی ہے، ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو کوئی 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک یا 12 سے لے کے سحری تک ہم نے عبادت کرنی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ رات مغرب کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے، اس لیے مغرب کی نماز بھی بڑے اہتمام سے ادا کیجیے، مغرب کی نماز بڑے وقت سے ادا کیجیے، بڑے اہتمام سے ادا کریں، عشاء کی نماز بڑے اہتمام سے ادا کریں پورے خشوع خضوع کے ساتھ، اور فجر کی نماز اہتمام سے ادا کریں۔ فرائض کا ثواب نوافل سے کہیں زیادہ ہو، تو ان چیزوں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے۔ حدیث نمبر 1192 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے اور فرماتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو سب سے پہلی بات لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہوتی ہے اور اس کی بھی طاق راتوں میں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ 27ویں رات کو ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ 27ویں رات کا بھی بہت اہتمام کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں مسجد میں آخری عشرے میں قیام اللیل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو 27ویں رات کو اتنا رش ہوتا ہے کہ ہمیں ٹینٹ لگوانے پڑتے ہیں، حالانکہ دوسری راتیں بھی طاق ہوتی ہیں، لیکن 27ویں کا ایسا عوام الناس کے ذہنوں میں خیال بیٹھا ہوا ہے کہ لوگ 27ویں روزے کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں اور 27ویں رات کو بھی، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ طاق رات کبھی 21ویں کو، کبھی 23ویں کو، کبھی 25ویں کو، کبھی 27ویں کو اور کبھی 29ویں کو ہوتی ہے۔ خاص طور پر آپ نے مساجد میں دیکھا ہوگا 27ویں رات کو قرآن ختم ہوا اور 29ویں رات کو کوئی بھی مسجد میں نہیں آتا، حالانکہ عین ممکن ہے کہ اس رات لیلۃ القدر 29ویں رات کو ہو، ٹھیک ہے؟ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا ہے اس سال میں نے ابھی آپ کو بتایا 21ویں رات کو آپ پہ نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی 21ویں رات دکھائی گئی تھی، جس کے بعد آپ کو بلا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ روٹیٹ کرتی ہے، کبھی 21ویں کو، کبھی 23ویں کو، کبھی 25ویں کو، کبھی 27 کو، کبھی 29 کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے ٹھک کر بیٹھ جانا، یعنی دنیا کے کام چھوڑ کے ایک جگہ بیٹھ جانا اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کی پیروی میں آپ دیکھتی ہیں ہمارے ہاں اعتکاف ہوتا ہے، بہت سے لوگ اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 21ویں رات مسجد میں گزارتے، اور جب چاند نکلنے کا اعلان ہوتا شوال کا، تو
تب آپ وہاں سے اٹھ جاتے. تو ان 10 دنوں میں آپ اعتکاف کرتے. خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن یہ بات میں واضح آپ پر کر دوں کہ خواتین کا اعتکاف بھی مساجد میں ہی ہوگا. ہمارے معاشرے میں بہت سی خواتین اپنے گھر میں اعتکاف کر رہی ہوتی ہیں، یہ ان کی ایک عبادت ہے، لیکن جس کو اعتکاف کہتے ہیں وہ مساجد میں ہی ہوگا. قرآن مجید کی آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو. خواتین کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ارے بھائی ہم مساجد میں کیسے جائیں، اگر مساجد میں جائیں گے تو گھر کے کام کیسے ہوں گے. بھائی اعتکاف فرضی عبادت تو ہے نہیں کہ اس کے لیے سہولت مل جائے. فرضی نماز انسان بیمار ہو تو بیٹھ کے پڑھ لیتا ہے، سفر میں جا رہا ہو تو قصر ہو جاتی ہے. تو اعتکاف فرضی عبادت تو ہے نہیں. میں خود اپنی زندگی میں ایک دفعہ صرف اعتکاف بیٹھی، صرف ایک دفعہ، نہیں تو ایسی اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں گھروں کی کہ انسان اپنے گھروں سے نہیں فارغ ہو سکتا. تو جس نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہی بیٹھے، جس کے حالات موافق ہیں وہی بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں ہمیں ایک حدیث متفق علیہ ملتی ہے. ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا. حضرت عائشہ نے آپ سے اجازت لے لی کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے ساتھ اپنا خیمہ بھی لگا لیا. ان کے ساتھ ایک اور زوجہ مطہرہ نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دیکھا تو ازواج کے خیمے لگے ہوئے تھے. آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ معاملہ عبادت کا نہیں چل رہا، بلکہ یہ سوکنوں میں مقابلہ ہو رہا کہ اگر یہ حضرت عائشہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں تو ہم بھی بیٹھ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ نے خود بھی اعتکاف کرنے کا ارادہ ختم کر دیا. اس رمضان میں خود بھی اعتکاف کرنے کا ارادہ ختم کر دیا، کیونکہ اگر ازواج کے خیمے زیادہ لگ جاتے وہاں پہ تو مسجد نبوی اتنی بڑی نہیں تھی، نمازیوں کے مشکل ہو جاتے. تو آپ نے خود بھی اعتکاف کا ارادہ ختم کر دیا اور خود شوال میں پھر اعتکاف کی قضا تھی. ٹھیک ہے، یہ ازواج کو کہہ سکتے تھے کہ تمہارے گھر مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہیں، سارے مسجد نبوی کے ساتھ حجرے تھے ایک لائن میں، تو تم اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھ جاؤ. مسجد سے تمہیں نماز باجماعت کی تو آتی رہے گی، تو تم وہاں بیٹھ جاؤ. لیکن آپ نے انہیں یہ حل نہیں بتایا، بلکہ آپ نے یہ حل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اعتکاف کا ارادہ چھوڑا، بجائے اس کے کہ آپ کسی کو اجازت دیتے اور کسی کو اجازت نہ دیتے. تو آپ نے خود بھی ارادہ چھوڑ دیا. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر گھروں میں بیٹھنے کی اجازت ہوتی تو بڑا آسان حل تھا کہ اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھ جاؤ. مسجد نبوی سے تمہیں باجماعت نماز کی آواز آتی رہے گی، تم اس کے ساتھ، یا قیام اللیل کی آواز آتی رہے گی، تم اس کے ساتھ شامل ہو جانا. ٹھیک ہے، ان کے گھر بالکل مسجد نبوی کا صحن اور ازواج کے جو حجرے تھے ساتھ. تو لہٰذا وہ خواتین اعتکاف بیٹھیں جن کے حالات انہیں اجازت دیتے ہیں. اچھا جی، حدیث نمبر 1194. حضرت عائشہ سے روایت ہے جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جاگتے، اپنی رات کو زندہ کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور خوب محنت کرتے اور کمرے ہمت کس لیتے. یعنی یہ جو آخری عشرہ تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے زیادہ محنت کرتے. معمول کی تہجد ہم نے آج اس کا ذکر پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی نماز لمبی پڑھتے پاؤں پہ ورم آ جاتا. ثابت نہیں ہے کہ آپ ساری رات جاگتے. اس آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کو زندہ کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اپنی کمرے ہمت کس لیتے، اعتکاف بیٹھتے اور خوب محنت کرتے. حدیث نمبر 1196. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اگر مجھے علم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں. آپ نے فرمایا تم یہ دعا پڑھو
اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ لیلۃ القدر کی کوئی واضح علامت تو ہمارے سامنے نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ ہاں، بعض علماء نے اور سلف صالحین نے اپنے تجربات کی روشنی میں کچھ بتایا ہے کہ اس رات چونکہ بکثرت فرشتے زمین پر اترتے ہیں، وہ تو سورہ قدر میں بھی ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اس رات حضرت روح الامین کی سرکردگی میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور زمین کا ایک چپا بھی خالی نہیں ہوتا جس پر کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ تو لہٰذا اتنے زیادہ فرشتوں کی جب عبادت ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک خاص قسم کی سکینت ہوتی ہے، اس رات میں ایک خاص قسم کا اطمینان ہوتا ہے۔ یہ رات زیادہ ٹھنڈی نہیں ہوتی، زیادہ گرم نہیں ہوتی، اس رات کتے نہیں بھونکتے، یہ رات پرسکون رات ہوتی ہے۔ وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ چونکہ اس میں بہت زیادہ فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، زمین کا ایک چپا بھی ان کے سجدوں سے خالی نہیں ہوتا، تو اس لیے اس رات ماحول بہت پرسکون ہوتا ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں یا اللہ سے دعا کرتے ہیں تو آپ کا دل نرم ہوتا، آپ کا دل پگھلتا، آپ کے آنسو بہتے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے، آپ دعا مانگتے ہیں، آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ میرے بالکل قریب ہے، اللہ میری بات سنے گا، وہ میری بات ضرور میری دعا قبول کرے گا۔ آپ کے ایمان کا لیول بڑا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا آپ کا دل پگھل رہا ہوتا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی ایمانی کیفیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا تعلق انسان کی ایمانی کیفیت کے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ علماء نے ایک اور لیلۃ القدر کی نشانی بتائی ہے کہ اس رات سورج جب نکلتا ہے تو اس کی کرنیں نہیں ہوتی، وہ زیادہ تیز نہیں ہوتا، لیکن یہ تو رات گزرنے کے بعد کی بات، رات تو گزر گئی، اس کے گزرنے کے بعد جو صبح سورج طلوع ہوتا ہے اس کی کرنیں نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اس رات کی کوشش ضرور کریں۔ اللہ نے ہمیں 5 راتیں دی، جو شخص 5 راتوں میں اول تو کوشش کرے آخری پورے عشرے میں عبادت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عشرے میں عبادت کرتے تھے، پورے عشرے میں سے بھی اگر آپ نے کم کرنا ہے تو آخری 5 راتیں، جس نے آخری 5 راتوں میں تراویحیں پڑھ لی، اپنی نمازوں کا اہتمام کر لیا، اپنی دعاؤں کا اہتمام کر لیا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر لیا، انشاءاللہ 5 راتوں میں کوئی نہ کوئی رات تو لیلۃ القدر کی ہوگی، تو وہ لیلۃ القدر کی سعادت سے انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ 5 راتیں اس لیے رکھی، اللہ یہ کر سکتے تھے، ہمیں کہہ دیتے ہاں جی وہ لازماً فلاں رات ہے اور اس کی فلاں گھڑی ہے، نہیں، اللہ نے اس لیے رکھی تاکہ انسان زیادہ اہتمام کرے، زیادہ کوشش کرے اور پھر اس سعادت کو پائے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سے کہنا چاہوں گی کہ حضرت عائشہ نے تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا بڑا پسند ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ اس رات ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قیام اللیل کریں، قیام اللیل کے ساتھ تلاوت قرآن کریں، دعائیں کریں، درود پڑھیں، ذکر اذکار کریں، تھک گئے ہیں تو کیسٹ سن لیں، کوئی اچھی سی بیت اللہ سے ڈائریکٹ تراویحیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ سن لیں، ان میں بہت اچھی تلاوت ہوتی ہے۔ اور اگر تھک گئے ہیں، زیادہ سستی چھا رہی ہے تو آرام کریں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں دوبارہ اٹھ کے تجھے یاد کروں، تو آدھا گھنٹہ بھی آپ آرام کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت تازہ دم ہو جائے گی، اور تازہ دم ہونے کے بعد آپ کو ان چیزوں میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، آپ کو ان کاموں میں مزہ آنے لگے گا۔ اب جو لوگ اس دن نماز نہیں پڑھ سکتے، پیریڈز آئے ہوتے ہیں،
ان خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ لوگ ایسا کر سکتی ہیں، بیٹھ کے قرآن کی تلاوت سن لیں۔ ہماری مسجد میں بہت سی خواتین اس دن آئی ہوتی ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، وہ بیٹھ کے تو تلاوت سن رہی ہوتی ہیں اور اس تلاوت کے ساتھ بیٹھ کے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، اپنا وہ وقت اللہ کے ساتھ گزارتی ہیں، اللہ کے گھر میں گزارتی ہیں۔ صحیح؟ اسی طرح آپ دعا مانگ سکتے ہیں، آپ درود پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے لیکن قرآن کو کانوں سے سن سکتے، حدیث کو آپ چھو بھی سکتے۔ تو یہ سارے کام جو ہیں یہ وہ خواتین بھی کر سکتی ہیں، درود پڑھنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت سننا، توبہ استغفار کرنا، کوئی اچھا بیان سن لینا۔ صحیح ہے؟ آ رہی ہیں جی بیت اللہ سے آ رہی ہیں، تراویحیں آ رہی ہیں، بیت اللہ کی آپ کو پتہ تلاوت بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اسے سن لینا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، کیونکہ انسان کی زبان پاک ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ہر حال میں یاد کرتے ہیں۔ تو یہ تمام کام آپ خواتین کر سکتے ہیں۔ ایک کام جس کی طرف میں آپ کو اور توجہ دلاؤں گی، جو خواتین عبادت کر رہی ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ ایک خاتون نماز پڑھ رہی ہے، اس کا بچہ رو رہا ہے، آپ اس کا بچہ سنبھال دیں تھوڑی دیر کے لیے، اس کے حصے کا تھوڑا سا کام کر دیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ یہ نماز پڑھے گی تو اس میں میرا بھی اجر ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو اجر لینے کے بہت سے طریقے۔ اس رات کو بہرحال اس لیے ضائع نہ کیجیے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم